کیس پیش کریں جو بھارتی جاریت تھی اس کے خلاف پاکستان کا موقف بتائیں. اس سلسلے میں وہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑا اور اب وہ آگے امریکہ اور یورپ کی طرف روانہ ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور اس اسپتال کا افتتاح کریں. یہ بلدیہ میں جو SICVD کا سینٹر بنا ہے، اس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ یہ KMC نے کچھ سال پہلے، کچھ نہیں کئی سال پہلے، حکومت سندھ کی فنڈنگ سے یہ ایک سٹرکچر، ایک اسپتال بنانا شروع کیا. کئی سال تک وہ چلتا رہا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. پھر ہم نے میئر کراچی سے کہا، میئر کراچی نے خود SICVD سے بات کی اور اس علاقے کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں ایک دل کا اچھا اسپتال ہونا چاہیے. ہم نے SICVD سے بات کی اور میرا خیال ہے، مجھے ایگزیکٹ ٹائم تو نہیں پتا، لیکن اس کو تیار ہونے میں 6 سے 8 مہینے سے زیادہ نہیں لگے. اور جس نے وزٹ کیا، آپ میرے ساتھ تھے، میری بھی پہلی وزٹ تھی اس اسپتال کی. ایک ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ کی فیسلٹی ادھر بنا دی گئی ہے. میں نے وارڈز کا بھی دورہ کیا، کیتھ لیب بھی دیکھی، جو آپ کا ٹرائیاج تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ ہر فیسلٹی جو کہ ایک اچھے دل کے اسپتال میں ہونی چاہیے. ابھی اوبیسلی ڈاکٹر جاوید سیال نے بھی بات کی، ڈاکٹر عذرا صاحبہ نے بھی بات کی، اور میں بات کروں گا کہ اس کو ہم اور کیسے ایکسپینڈ کریں گے، لیکن وہ ہم نے یہاں قائم کی. اور مجھے خوشی یہ ہوئی، میں گیا ٹرائیاج میں، سب سے پہلے تو خوشی بھی، تھوڑی حیرت بھی ہوئی. پہلا پیشنٹ جو مجھے ملا وہ ایک 25-26 سال کا نوجوان تھا جو ٹرائیاج میں تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کو ہم نے چینج کرنا پڑے گا، نہیں تو آپ نہیں سوچ سکتے. یہ دل کا مرض زیادہ عمر والوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ 25-26 سال کا نوجوان ادھر تھا ٹرائیج میں پڑا ہوا. تو وہ میں ایک بار جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا ہے اس کو اور سٹریس کروں گا اس بات پہ. اور اس کے بعد میں جب دوسرے وارڈز میں گیا تو مجھے وہ مریض ملے، 2 مریض تو ایسے تھے جن کا آج سے ایک کا 15 سال پہلے NICVD میں، دوسرے کا 12 سال پہلے NICVD میں بائی پاس ہوا تھا. وہ ادھر پھر ان کو بھی تکلیف ہوئی دل کی، اور دونوں اسی علاقے کے تھے، بہت قریب کے رہنے والے. اور بلکہ باقی بھی میں نے جو دیکھے پیشنٹس وہ زیادہ تر ادھر کے تھے. کچھ بلوچستان سے ہیں جو ادھر آتے، بلوچستان بھی قریب ہے اب آپ کے. تو ہم دوسرے صوبے کا بھی، جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ سندھ کی ہیلتھ فیسلٹیز ایسی ہیں کہ ان سے دوسرے صوبے والے بھی جو ہے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. بلوچستان کے تھے کچھ مریض، لیکن زیادہ تر اس علاقے کے تھے، اور اس علاقے کی جو خواہش تھی کہ ایک اچھا دل کا اسپتال بنائے. میں مبارکباد دیتا ہوں اس علاقے کے لوگوں کو اور SICVD کو کہ انہوں نے یہ اپنا اسپتال بنایا. SICVD کی کہانی بھی میرے خیال ادھر بتائی نہیں، یہ شروع کیسے ہوئی تھی. NICVD بہت پرانا ادارہ ہے، 1960 یا 60 میں میرا خیال ہے شروع ہوا تھا. جو جناح اسپتال کے سامنے NICVD کا، جس کو کارڈیو کے نام سے زیادہ مشہور ہے، وہ کارڈیو اسپتال جو ہے وہ بنا تھا. اور اچانک 2011 میں وفاقی حکومت نے، وہ چلا رہا تھا وفاق 2011 تک، 2011 میں اچانک اس اسپتال کو سندھ حکومت کے حوالے کر دیا گیا. وہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ساری ہیلتھ فیسلٹیز پروونشلائز ہوئیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے جسے کہتے ہیں نا جان چھڑانا، وہ کام کیا. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا، ہمیں بغیر انفارم کیے انہوں نے بجٹ میں سے اس کی ساری ایلوکیشن نکال دی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 7 جولائی کو میرے پاس فائنانس سیکرٹری، میں فائنانس منسٹر تھا اس وقت، فائنانس سیکرٹری میرے پاس آئے، 2011 تھا یا 12 تھا، مجھے صحیح سال یاد نہیں، یہی سال تھے. اور آئے کہ جی وہ اس کی تو بجٹ ہی نہیں رکھی وفاق نے، اور یہ اب سب ہم نے چلانا ہے. اور میں اس وقت چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے
جو بجٹ وفاق نے رکھی تھی، جو اس وقت غالباً 700 ملین تھی، 70 کروڑ روپے وہ ہم نے اپنے بجٹ میں ڈال دی. آج یہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس پہ میرے خیال ہے ہم 25 ارب سے زیادہ SICVD اور NICVD کا ملا کے ہم بجٹ اس پہ مختص کی ہوئی ہے. وہ ایک NICVD ہم نے چلانی شروع کی اور کچھ عرصے بعد ادھر کے کچھ امپلائیز تھے وہ کورٹوں میں چلے گئے، اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے اور ایون سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو اٹھا کے کہا کہ یہ جی وفاق کو دے دی جائے. اس وقت تک ہم اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کر چکے تھے، ہم دیکھ چکے تھے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے، تو ہم نے رجسٹ کیا. اور بہت ایک مشکل مرحلہ ہوا، یہ 2018 کے بعد کی بات ہے، جب ہمیں بالکل یہ کہا جاتا تھا کہ جی اس کی، وہ ایک صاحب آ جاتے تھے کہ اس کی چابی کھائیں دو، میں اس پہ قبضہ کروں گا. میں نے کہا ان کو چابی دو، کو پیسے بھی خود دو گے. پھر انہوں نے وفاقی کیبنٹ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا، یہ فیصلہ ریکارڈ پہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی چلائے گی وفاق، پیسے سندھ حکومت دے گی اس کے. ہم نے کہا جی آ جاؤ، لے سکتے ہو تو لے لو ہم سے. ہم نے وہ رجسٹ کیا اور وہ اسپتال ہم نے ہینڈ اوور نہیں کیا. لیکن اسی وقت ہم نے پھر سوچا کہ یہ ابھی ہم رجسٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ دے، اور دے دیا تھا بعد میں. تو ہم نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بنایا کہ اب جو بھی ایکسپینشنز کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد ہم نے امیڈیٹلی سیٹلائٹ سینٹرز بنانے شروع کیے. لاڑکانوں میں بنایا، ٹنڈو محمد خان میں بنایا، سکھر میں بنایا. جب یہ شروع کے 2-3 بنائے، سیون شریف میں بنایا، تو ہم نے کہا کہ اب ہم ان کو الگ کر کے SICVD بناتے ہیں، کہ اس لیے کل کو اگر ہم سے یہ چھین لی جائے NICVD تو ہمارے پاس اپنا ادارہ ہو. اور اس طریقے سے SICVD آیا وجود میں. ایک قانون بنایا ہم نے SICVD کا، اور یہ SICVD آج تقریباً 10 فل فلیج کارڈیک ہاسپٹلز، جن میں سے یہ 10واں ہے غالباً بلدیہ والا، یہ 10واں کارڈیک ہاسپٹل. اس کے ساتھ ساتھ 29 چیسٹ پین یونٹس وہ بنائے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر سیال نے بتایا کہ 20 لاکھ لوگ ہم دیکھ چکے ہیں اس نیٹ ورک میں. یعنی ان 20 لاکھ لوگوں کہ آپ اگر حساب لگائیں، یہ وہ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی چیسٹ پین آتا ہے، کارڈیک ایشو آتا ہے. اور میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ رہ کے تھوڑا بہت سیکھ گیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جی پہلا آدھا سے 1 گھنٹہ بڑا کروشل ہوتا ہے. اگر آپ مریض کو چیسٹ پین یونٹ تک پہنچا دیں اور اس کو انیشل ٹریٹمنٹ مل جائے تو زندگی، اور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت، لیکن وہ زندگی اور موت میں وہ اتنا ہی فرق ہوتا ہے. تو ہم نے وہ اپنا نیٹ ورک بڑھایا، اور جیسے میں بتا رہا ہوں 10 اسپتال اور 29 چیسٹ پین یونٹس SICVD کے بن گئے. میرا نہیں خیال ہے، اب یہ میں کہوں گا ڈاکٹر سیال سے، اور بلکہ ادھر میڈیا کے بہت دوست بیٹھے ہیں، کبھی وہ بھی کچھ انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں. میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا میں کارڈیاک کے حوالے سے اتنی تیزی سے کوئی چیز اسٹیبلش ہوئی ہو جیسے SICVD ہوئی ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اور یہ تب ہوئی ہے جب ہمارے ریسورسز بڑے کنسٹرینٹ ہیں. میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ ہمارا NICVD اور SICVD کے نیٹ ورک جو ہے وہ دنیا کے ہر اسپتال سے ٹکر لے سکتا ہے جو ہم نے فیسلٹیز یہاں پہ دی ہوئی ہیں. جیسے بتایا کہ جو دماغ کی شریانوں میں سٹروک ہو جاتا ہے، اس کا بھی ہمارے پاس علاج ہم نے سکسیسفلی کیا ہے. ادھر نہ صرف NICVD میں کیا ہے، SICVD میں خیال ہے ٹنڈو محمد خان میں ہم کر چکے ہیں، اور سکھر میں ہم کر چکے ہیں یہ سٹروکس کا علاج. کہیں اور یہ پاکستان میں تو نہیں ہوتا. دنیا میں بھی چند ممالک ہیں جن میں اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، اور ہم کوئی بہت ترقی یافتہ ملک نہیں ہے. اور سندھ صوبے پہ تو ہمیشہ کرٹیسزم بے تحاشا ہوتی ہے، اور ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میں دعائیں سمجھتا ہوں اپنے لیے. یہ جو کرٹیسزم ہوتا ہے، جو بیجا کرٹیسزم ہوتا ہے، جو صحیح کرٹیسزم ہوتا ہے اس پہ میں سیکھتا ہوں. بیجا کرٹیسزم دعاؤں
کی مد میں لیتا ہوں. اور اس وجہ سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان مریضوں کی جو ہمارے NICVD اور SICVD کے سسٹم میں ہے, جو ہمارے SIUT کے سسٹم میں ہے, ایک اور سکسیس سٹوری, اور کچھ دنوں میں ہم اس پہ بھی ایک ایونٹ کریں گے, ہمارا سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ جو ہم نے سیٹلائٹس بنائے. اور یہ میں کلیم کر سکتا ہوں کہ بچوں کے اسپتالوں میں اتنی زیادہ گروتھ دنیا میں کہیں نہیں ہوئی جو SICHN نے 2 یا 3 سال میں کی. وہ کسی اور دن آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. چاہے JPMC میں جو ہماری فیسلٹیز ہوں, چاہے گمبٹ میں جو ہماری فیسلٹیز ہوں, ان مریضوں کی جو ادھر جاتے ہیں ان کی دعائیں وہی کام آ رہی ہیں, اور وہی جو ہے جو یہ انڈیو کرٹیسزم جہاں ہوتا ہے اس کو وہی ختم کرتی ہیں. تو میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں. یہاں پہ 2-3 باتیں کی گئی تھی جب میں گیا اوپر, تو انہوں نے کہا کیتھ لیب ایک ہے اور ہمیں دوسری کیتھ لیب لگانی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی جو نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں کیتھ لیب کا ایک چیز بتا دوں, یہ ابھی کچھ دنوں میں بجٹ بھی آنے والا ہے, اور یہ ایک مشکل بجٹ ہوگا, اس لیے کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں اسپینڈنگ کے اوپر. انفلیشن کی وجہ سے ہمارا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بہت بڑھ رہا ہے, ڈیولپمنٹ پہ ہمیں کچھ کرٹیلمنٹس کرنی پڑ رہی ہیں. اس وجہ سے پھر ہمارے اوپر جو 2022 کا فلڈ آیا تھا, ابھی تک ہم اس کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کا کام کر رہے ہیں, لیکن ڈسپائٹ دیٹ ہم نے سلو ڈاؤن نہیں کیا. یہ بلدیہ کا اسپتال اسی دوران بنا ہے جب ہمارے پاس 2022 کا فلڈ آیا ہوا تھا, اور اس میں ہم ریہیبلیٹیشن پہ سارا پیسہ خرچ کر رہے تھے, لیکن ہم نے بلدیہ پہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ کیماڑی کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ, اور جیسے میں نے کہا اس کا فائدہ تو باقی پورا سندھ اور بلوچستان کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں, ان سب کے لیے بنایا ہے. تو انشاءاللہ یہ کیتھ لیب بنائیں گے. دوسرا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہاں سرجریز کی آپریشن تھیٹر اور سرجریز کا جو ہے, ہم تو چاہتے ہیں, دیکھیں کوئی بھی حکومت اور ایک سکسیس سٹوری ہے اس کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو سرجیکل یہاں آپریشن تھیٹرز ہیں تاکہ سرجریز یہاں ہو سکیں, اس کا بھی پلان بنائیں گے, اور کوشش یہی ہوگی کہ اگلے سال میں ہم وہ بھی یہاں پہ فیسلٹی پرووائڈ کریں, دونوں کیتھ لیب بھی دوسری اور یہ فیسلٹی بھی. میں شکر گزار ہوں. یہ ایک ویژن تھا, ایک خواب تھا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہیلتھ کے اندر بڑے جو ایسے انیشیٹیوز لیے, ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پروگرام ہے, پولیو کی ایریڈیکیشن کے لیے جو ان کی کمٹمنٹ تھی, اور اس کے بعد جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ NICVD کا پہلی بار ان کو بتایا گیا کہ اب یہ ہمارا ہے, اور پھر ان کو جو یہ اسکیم تھی انہوں نے کہا نہیں جی میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کا نیٹ ورک ایسا کریں کہ پورے صوبے کے لوگ اس سے مستفید ہوں. میں جو ویژن ہے ہماری لیڈرشپ کا, چاہے اس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں, ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ان کی گائیڈنس ہمیں ملتی رہی ہے, اور ہم ان منصوبوں کو آگے بڑھاتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی محنت ہے اس کو بھی میں ضرور اس کے بارے میں ذکر کروں گا, منسٹر صاحبہ اور پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, کہ وہ لیکن ابھی ضرورت اور بہت زیادہ ہے.